بزدار کی جانب سے آج وزارت اعلیٰ چھوڑے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق سردار عثمان بزدار آج ایوان وزیر اعلیٰ میں آخری تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں وقار النساء یونیورسٹی راولپنڈی کے سنگ بنیاد کی تقریب بھی ہوگی۔ چین میں منعقدہ پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس کا دوسرے مرحلے میں افغانستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا، قطر اور اقوام وفد کی اجلاس میں شرکت۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی قریبی ہمسایہ ممالک کے اجلاس کے دوسرے سیشن میں اظہار خیال کریں گے۔ کوئٹہ میں 3 روزہ یوتھ ورکشاپ کا انعقاد۔ کور کمانڈر کوئٹہ کہتے ہیں بلوچستان کے نوجوان آگے آئیں اور خود اعتمادی سے قیادت سنبھالیں۔ نوجوانوں کو شکست خوردہ اور منفی سوچ سے خود کو دور رکھنے کی تلقین بھی کی۔ سینیٹ الیکشن کے دوران ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر کا درخواست گزاروں کے پیش نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار۔ درخواست گزار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب، ملائکہ بخاری اور کنول شوذب کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا۔ درخواست گزار عالیہ حمزہ اور ان کے وکیل بھی الیکشن کمیشن سے غیر حاضر رہے۔ حلقہ NA 174 مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی نے اپوزیشن میں شمولیت اختیار کر لی۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ وزارت توانائی کہتے ہیں 3 نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ٹرپنگ سے کچھ علاقوں میں بجلی کی عارضی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ چند گھنٹوں میں ان پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اظہر شہزاد کی خصوصی ہدایات پر ہوا۔ تحصیلدار ڈیرہ مراد جمالی کامران ریسانی نے اجلاس کی سربراہی کی۔ اجلاس میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے لائحہ عمل بھی تیار کر لیا گیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر ڈیرہ غازی خان میں رمضان بازار فنکشنل کر دیے گئے۔ شہری خریداری کے لیے عمنڈا سیکریٹری ایگریگیشن جنوبی پنجاب عامر کھٹک کا رمضان بازاروں اور گندم خریداری کے انتظامات کی چیکنگ کے لیے دورہ۔ شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری۔ گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ گریجویٹ کالج ہارون آباد میں 350 پودے لگائے گئے۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عرفان اور دیگر نے مل کر پودے لگائے۔ نصیر آباد کے علاقے میں اراضی پر بااثر افراد کا قبضہ۔ بااثر افراد کی جانب سے منجو برادری کے افراد کو یرغمال بنا کر زمینوں سے نکال دیا گیا۔ زبردستی قبضہ کیے جانے کے خلاف میر علی حسن جاموٹ کی سربراہی میں پرامن ریلی نکالی گئی۔ بورے والا میں پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا طلباء کے ہمراہ مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن کی فوری منظوری کا مطالبہ۔ مطالبات منظور ہونے تک پروفیسرز اور طلباء کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ شہریوں کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر۔ علاقہ مکینوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے DPO بہاڑی میلسی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے گئے۔ تھل میں افسوسناک واقعہ۔ علاقہ مبارک پور میں بندوق سے کھیلتے ہوئے گولی لگنے کے باعث 7 سالہ بچی جاں بحق۔ بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے میں 3 ماہ قبل گھر کو آگ لگنے سے شدید زخمی ہونے والی خاتون کسی مسیحا کی منتظر۔ گھر میں فاقے غربت کے باعث خاتون علاج بھی نہ کروا سکی۔ حکومت سے امداد کی اپیل۔ شیٹ گڑھ پولیس کی کارروائی۔ مشہور زمانہ منشیات فروش گرفتار۔ بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد۔ سعودی عرب ریاض میں ایشین میوزک فیسٹیول شو کا رنگا رنگ پروگرام۔ انٹرنیشنل سنگر نے اپنی شاندار پرفارمنس پیش کی۔ پروگرام کے چیف آرگنائزر کامران ملک اور خرم خان کہتے ہیں ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کو بہترین تفریح دی جائے۔ پاکستانی اور ایشیائی کمیونٹی نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں BSO پجاروں کی زیر قیادت تحصیل تمبو کی 20 سے زائد گورنمنٹ اسکولوں کی بندش کے خلاف اسکول کے طلباء اور طالبات کا احتجاجی مظاہرہ۔ ریلی میں شرکاء نے تعلیمی ادارے کھولنے کے مطالبے پر پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔